ایم.اے اردو جامعہ سندھ کے پرچہ اول کے ساتھ میں حاضر ہوں بلال سلیم۔ پرچہ اول ہے تاریخ زبان اردو، جس کا پہلا لیکچر آج ہم دینے جا رہے ہیں اور پہلا لیکچر ہے زبان کی تاریخ کے اوپر۔ زبان کیا ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو سماجی حیوان کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سماج پسند واقع ہے۔ سماج ہی میں وہ ایک اچھی اور بامعنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ کوئی انسان سماج سے کٹ کر اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ زندگی کی بے شمار ضرورتیں اسے سماج میں رہنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ان ضرورتوں کی تکمیل کو تنہا نہیں کر سکتا، اسے دوسرے افراد کی مدد لینی پڑتی ہے۔ ہر انسان اپنی روزانہ کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دوسروں کی خدمات حاصل کرتا ہے اور دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی خدمات فراہم کرتا ہے۔ اس طرح سماج کے تمام افراد کی زندگی کے کاروباری سہولت تجسس بخش طریقے پر انجام پاتا ہے۔ جب انسان دوسرے انسان کو اپنی خدمات پیش کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے تو دونوں کے درمیان ایک تعلق یا رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے ایک فرد دوسرے فرد سے رابطہ قائم کرتا ہے؟ تو اس کا جواب تھوڑا سا غور کرنے سے ہمیں بآسانی مل جاتا ہے کہ زبان ہی وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے ایک فرد دوسرے فرد سے رابطہ قائم کرتا ہے اور ایک انسان دوسرے انسان تک اپنے دل کی بات پہنچاتا ہے۔ مختلف ماہرین زبان نے زبان کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ ایک ماہر لسانیات کے مطابق زبان دلکش اور قابل تجزیہ صوتی علامات کا وہ نظام ہے جس کے ذریعے کسی انسانی گروہ کے افراد باہم اپنے خیالات و جذبات کی ترسیل کرتے ہیں۔ اس تعریف کی روح سے زبان ارادے کے ساتھ نکالی گئی آوازوں کا مجموعہ ہے۔ اس جملے میں دو الفاظ قابل غور ہیں، ایک ارادہ، دوسرا آوازوں کا مجموعہ۔ ارادے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات میں جذبات کے اظہار کے لیے یا پھر ضروریات کی تکمیل کی غرض سے ایسی آوازیں نکالتے ہیں جنہیں کہنے والا اور سننے والا دونوں آپس میں سمجھتے ہیں۔ گویا ان آوازوں کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ زیادہ گہرائی میں جائے بغیر ہم زبان کی تعریف یوں کر سکتے ہیں: زبان بامعنی اور قابل فہم آوازوں کے مجموعے کا نام ہے جو منہ سے ارادتاً نکالی جاتی ہے۔ زبان کی اور بھی بہت سی تعریفیں پیش کی گئی ہیں۔ اہمیت کیا ہے؟ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نطق یعنی بات چیت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زبان خیالات کے اظہار کا وسیلہ ہے، وہ دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو جسمانی حرکات اور اشاروں کے ذریعے بھی کوئی بات کہی جا سکتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے انسان سے ملتے ہیں جو ہماری زبان نہیں جانتا اور ہم اس کی زبان سے ناواقف ہوتے ہیں۔ تب ہم ایک دوسرے کو اشاروں کے ذریعے اپنی بات یا خیالات کی ترسیل دیتے ہیں اور جواباً وہ بھی اشاروں کے ذریعے اپنی دل کی بات کہتا ہے۔ اشاروں کے علاوہ تصویروں اور علامتوں کے ذریعے بھی کوئی پیغام دیا جا سکتا ہے۔ علامتوں کی عمدہ مثال ٹریفک سگنلز ہے۔ ہر سگنل ایک خاص مفہوم کا حامل ہوتا ہے، لیکن اشاروں، جسمانی حرکات اور علامتوں کے ذریعے ہر طرح کے خیالات دوسروں تک پہنچانا ممکن نہیں ہے۔ خیالات کی ترجمانی کے لیے زبان ہی سب سے مکمل اور واضح ترین ذریعہ ہے۔ زبان معلومات کے اظہار کرنے اور معلومات حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ انسان تجربات اور حادثوں کی مدد سے جو کچھ سیکھتا ہے زبان ہی کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ گویا زبان دوسروں تک معلومات پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے۔ دوسروں تک اپنی معلومات پہنچانے کا عمل علم ہی کا ایک روپ ہے۔ گویا زبان علم حاصل کرنے، علم کو پہچاننے اور علم محفوظ رکھنے کا بھی ذریعہ ہے۔ وہ زبانی ہو کہ کتابوں کے ذریعے، ہم زبان ہی کے ذریعے علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ زبان ہی کی مدد سے تمام مضامین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے سوچنے کا عمل بھی زبان کا محتاج ہے۔ زبان اور سوچ بچار کا تعلق چولی دامن کا سا ہے۔ سوچ بچار ہی کے ذریعے انسان کے شعور کی تربیت ہوتی ہے اور تہذیب پروان چڑھتی ہے۔ اگر زبان نہ ہوتی، انسان نہ تو سوچتا، غور و فکر کرتا اور نہ اس کا شعور
شعور تربیت پاتا، نہ علم پھیلتا، نہ تہذیب ترقی کرتی۔